سبق نمبر 2، حدیث جبرائیل۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اسے ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ام السنہ کا مطلب ہے وہ حدیث جو تمام احادیث کی جڑ اور بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ کو جیسے ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی جڑ اور بنیاد اور خلاصہ ہے، تو یہ حدیث جبرائیل جو ہے یہ ام السنہ کہلاتی ہے۔ بہت اہم حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو آج یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدق قال فاخبرني عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائیل أتاكم يعلمكم دينكم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بینمان، اس دوران، نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن، ایک دن، اذ طلع علینا، لفظی معنی کہ ہم پہ طلوع ہوا، مراد نمودار ہوا، ظاہر ہوا، رجل، ایک ایسا شخص، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید سواد الشعر، اس کے بال نہایت سیاہ تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ جلس، یہاں تک کہ وہ شخص بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے ملا دیا اپنے گھٹنے حضور گھٹنوں سے، وضع کفیہ علی فخذہ، اور اس نے رکھ دیے اپنے ہاتھ، اپنی ہتھیلیاں اپنی پنڈلیوں پر یا حضور کی پنڈلیوں پر، وقال، اور اس نے کہا یا محمد، اے محمد مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام، اسلام یعنی اسلام کے ارکان یہ ہیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرو، تو زکوٰۃ ادا کرو، تو رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی۔ قال، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ، ہمیں اس پہ تعجب ہوا، یسألہ، آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال کرنا لا علمی کی علامت ہے، تصدیق کرنا اس کے جاننے کی علامت ہے۔ قال، پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لا تقدیر پر، اس کی اچھائی پر بھی اور برائی پر بھی۔ قال، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر اس نے کہا مجھے خبر دی عن الاحسان، احسان کے بارے میں، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو قال، حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کر، تو اللہ کی عبادت کر، کانک تراہ، اس خیال سے دیکھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، فإنہ یراک، بے شک وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ قال، اس نے کہا فاخبرنی عن الساعة، مجھے خبر دیجیے قیامت کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے، بعالم، ذرا جانتا ہوں، من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قال، پھر اس نے کہا مجھے خبر دیجیے عن اماراتها، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، دیکھی جنے گی باندی اپنی مالکہ کو، وان ترى، اور تو دیکھے گا الحفاة، ننگے پاؤں والے، العراة، ننگے جسم والے، العالة، غریب نادار لوگ، رعاء الشاء،
بکریاں چرانے والے، راعی کی جمع ہے یہ۔ تطاولون فی البنیان، وہ لمبی لمبی یا اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ قالا، تو پھر حضرت فرماتے ثم انطلقا، پھر وہ چلے گئے، فلبثت ملیا، پھر میں کچھ دیر ٹھہرا، کچھ عرصہ ٹھہرا۔ ثم قال علی، پھر حضور نے مجھے فرمایا اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسائل پوچھنے والے، سوال کرنے والے کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ذرا جانتے ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا کہ فإنہ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آئے تھے، تو یہ جب آئے نا تو آئے کھلی مجلس میں، حضور بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور پھر جب آئے اچانک نمودار ہوئے، انہیں کپڑے بہت ذرا سفید تھے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے جب بھی کوئی آدمی طالب علم حاصل کرنے کے لیے جائے، تو کوئی آدمی کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، اس سے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ نمبر 2، ان کے بال بالکل سیاہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو علم حاصل کرنے کا وقت ہے وہ جوانی کا وقت ہے۔ جوانی میں انسان کا ذہن مضبوط اور جوان ہوتا ہے، تو اس میں علم حاصل کرنا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان پہ کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس زمانے میں جب بھی کوئی سفر سے آتا تھا تو گھوڑے پہ، اونٹ پہ، گدھے پہ آتا تھا، خچر پہ آتا تھا، کپڑے میلے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام دیکھ کے حیران ہوئے۔ بعض روایت میں کہ صحابہ کرام نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کون ہے، تو اس سے کپڑے صاف تھے، سفر کے اثرات نہیں تھے، اس سے سمجھ میں آیا کہ مدینے کے باشندے ہیں، لیکن ہم انہیں جانتے بھی نہیں تھے۔ حیرت ہوئی بھی یہ کون ہے۔ پھر وہ آئے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے دو زانو ہو کے۔ اس میں ادب ہے، جب بندہ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے جائے، استاد سے یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، تو زانو ہو کے باادب طریقے سے بیٹھے۔ یہ ہر چیز میں سبق ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھ دیے یا اپنے ران پر رکھ لیے، اور پھر انہوں نے پہلا سوال یہ کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کے ارکان بتائے۔ تو ایک تو لفظ اسلام ہے، اس کا معنی سپرد کرنا ہوتا ہے، کہ بندہ خود کو سپرد کر دے، اور سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے سپرد کر دے۔ کسی نے اس لیے کہا نا کہ سپردگی شرط بندگی ہے، تو خود کو سپرد کر دینا اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لینا، یہ اصل اسلام ہے، اور ایسا کرنے والا صحیح معنی مسلمان ہے۔ قرآن کریم بھی بات اللہ نے فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سورہ حج میں فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے سامنے جھک جاؤ، خود کو اس کے سپرد کر دو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، تو نے بتایا کہ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، تم نماز قائم کرو۔ نمبر 3، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھو۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرو اگر طاقت ہو تو۔ یہ ارکان اسلام ہیں۔ تو دوسرے دو جو ہیں آخری، یعنی روز زکوٰۃ اور حج، وہ تو استطاعت سے مشروط ہیں، جس میں استطاعت ہے وہ حج کرے گا، استطاعت ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن پہلے جو ہیں اللہ توحید کی گواہی دینا، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، یہ دائمی ہیں اور ہر شخص کے لیے ہیں، اور روزانہ یہ کرنے ضروری ہیں۔ پھر انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اس سے اچھا یہ بات سمجھ آئی کہ جبرائیل علیہ السلام کو سب باتیں پہلے سے معلوم تھیں، وہ صحابہ کرام کے سامنے دین کا خلاصہ بیان کرانے کے لیے آئے تھے حضور سے۔ تو ایک طریقہ کسی کو سمجھانے کا یہ بھی ہے، اگر آپ اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو، اپنے دوست کو، بھائی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی مجھے بتائیں کہ حسد کسے کہتے ہیں، یہ زبان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ جس کو لے گئے ہیں زبان کے بارے میں غیر محتاط ہے، تو آپ مولانا صاحب سے سوال کر لیں، وہ بتائیں گے جی زبان کے بارے میں دین کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو آپ نے ان سے تو نہیں کہا بھائی سے کہ جی آپ سن لیں ذرا غور سے، لیکن جب وہ خود سن لیں گے آپ کے سوال کی وجہ سے، تو یہ بہترین طریقہ ہے کسی کی رہنمائی کا، کسی کو سکھانے کا۔ تو دوسری بات پھر یہ بات سمجھ آئی کہ آدمی سوال کرے۔ نمبر 2، صحیح بات اگر سمجھ آئے تصدیق بھی کرے اس کی۔ بہت سے لوگ تصدیق نہیں کرتے، ہاں آپ فرما رہے ہیں بس شاید ٹھیک ہو، بس ٹھیک ہی ہے، تو اس میں بخل کرتے ہیں۔ جو آدمی صحیح بات کر رہا ہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ واقعی آپ نے درست فرمایا، صحیح کہا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایک ہے ایمان کا لفظی معنی۔ ایمان کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ تو ہے کسی دوسرے شخص کے اعتماد پہ اس کی بات کی تصدیق کرنا، اور شریعت کی زبان میں ایمان کہتے ہیں کہ جو چیزیں، جو حقیقتیں ہم اپنے حواس خمسہ سے، عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات، قیامت، جنت، جہنم، فرشتوں کا نازل ہونا،
تو انبیاء علیہ السلام باتیں بتائیں تو ان کے اعتماد پہ ان کی تصدیق کریں، تو جتنی اچھی چیزیں وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے ایمان۔ تو حضور نے بتایا مومن بھی، یعنی وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کے خالق و مالک ہے۔ یہ اللہ پر ایمان کا مطلب مختصر طور پہ یہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب فرمایا فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے ایمان کا مطلب ہے فرشتے اللہ کی مخلوق نور سے پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ کائنات کے مختلف کاموں پہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، بعض فرشتے انسان کو رزق پہنچانے پہ، بعض بارش برسانے پہ، بعض روح قبض کرنے پہ، بعض ہواؤں پہ، بعض انسان کی حفاظت پہ مقرر ہیں۔ اتنا ایمان فرشتوں کے بارے میں کافی ہے، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے، کتابیں نازل فرمائی، چار کتابیں مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ البتہ اب صرف قابل عمل قرآن کریم ہے، باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو گئی ہے، صحیفوں میں تحریف ہو گئی ہے، اپنے زمانوں میں وہ قابل عمل تھیں۔ ان کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے۔ پھر رسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں اپنے پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے مختلف برگزیدہ بندے بھیجے ہیں۔ وہ گناہوں سے معصوم تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور وہ کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مطلب ہے، جن کا نام قرآن کریم میں آ گئے ہیں، حدیث میں آ گئے ہیں، 22-23 انبیاء ہیں، ان پر تفصیل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی جن کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے ان پہ اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے کہ وہ سچے تھے، اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ اگلی چیز فرمائی کہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ یقین رکھے اس دنیا آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایسا دن لے کے آئیں گے اس میں ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ عمارتیں، درخت سب گر جائیں، ختم ہو جائیں گے، انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان سے زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، فرائض ادا کیے تھے یا نہیں، گناہ کیوں کیے تھے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ آخرت کا دن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی بری۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ سب کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کچھ چاہیں ہو کچھ۔ باقی گناہوں پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ صحیح کام کرے، غلط کام کرے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پکڑا جائے گا۔ لیکن کل من عند اللہ، سب کچھ پہلے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، اللہ کو معلوم ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، علم الہی کا، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا بتائیں احسان کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیسرا سوال یہ ہے، احسان کیا ہے؟ ہمارے زبان میں احسان کہتے ہیں کسی پہ مفت کسی سے کام کر دینے کو، مفت مدد کرنے کو، تعاون کرنے کو، چیز دینے کو احسان کہتے ہیں۔ تو شریعت کی زبان میں حضور نے فرمایا کہ احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ خیال رکھو تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم چتو نہیں دیکھ رہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دل میں خیال ہوگا تو انسان خشوع خضوع سے، توجہ سے عبادت کرے گا۔ بعض یہاں تو تعبدہ ہے تو، لیکن اس کا مفہوم محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ ہر وقت انسان کے دل میں خیال اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ دل میں خیال ہوگا پھر انسان گناہوں سے بچے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ اگلا سوال کہ مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی، فی خمسین، فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو قیامت کے بارے میں علامتیں تو بتا دی آپ نے، قیامت کے دن، قیامت جمعہ کے دن آئے گی اور جمعہ کے دن ہوگا، تو لیکن یہ نہیں بتایا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، لیکن کون سا سال ہوگا یہ نہیں بتایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ باندی مالکہ کو جننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مالکہ زر خرید باندی پہ حکومت چلاتی ہے، آرڈر چلاتی ہے، اسی طرح قیامت قریب ایک نشانی ظاہر ہوگی کہ جو بیٹیاں کی طبیعت میں فرمانبرداری ہوتی ہے اپنے والدین کی، وہ نافرمان ہو جائیں گی اور بیٹیاں وہاں پہ حکومت چلائیں گی۔ آج کل ہو رہا ہے ایسا، والدین کی ذمہ داری کہ ان کو اطاعت فرمانبرداری سکھائیں۔ دوسری علامت بیان فرمائی کہ جو لوگ پہلے پاؤں سے ننگے تھے، پہننے کے جوتے نہیں تھے، کپڑا پہننے کے لیے نہیں تھا ان کے پاس، بکریوں چروائے تھے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت نااہلوں کے پاس آ جائے گی۔ دولت خود بری چیز نہیں ہے، اپنے حالات بدلنا بری چیز نہیں ہے، لیکن نااہل ہونا، انسان کو پتہ نہ ہو کہ دولت کے مقاصد کیا ہیں،
کہاں خرچ کرنا جائز ہے کہاں ناجائز ہے، یہ بری چیز ہے۔ آج کل ہو رہا ہے ایسے کہ نااہلوں کے پاس، بہت سے لوگ نااہل کے پاس دولت آئی ہوئی ہے، تو پھر اور وہ عمارتوں میں خرچ کریں گے، اللہ کے مقاصد دین کے لیے خرچ کرنے کے بجائے، لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے وہ غلط چیزوں پہ فخریہ طور پہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، دیکھو میری بلڈنگ اتنی ہے، میں ایسا ہوں، اتنے میرے پاس مکانات ہیں۔ تو اس کے بعد حضور نے حضرت فرماتے ہیں کچھ دن ٹھہرے، حضور نے پوچھا وہ جانتے ہو کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دینی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں آئے تھے، اور اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ سے سوال کریں، آپ جواب دیں، صحابہ کرام سن لیں اور دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حدیث سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔